یہ میں اپنے آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ سود کا کام کرنے والے ہیں، آپ لاکھ ان سے خیر کی بات کریں وہ سنتے ہی۔ ایک انسان نے دھوکہ یہ دیا ہے کہ حرام مال کماؤ اور خوب صدقہ کرو۔ بابے مسجد پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگ رہا، رو رہا، اللہ کہتا ہے میں نہیں کوئی سن رہا اس کی بات، چلو۔ کیوں؟ جس پیسے سے یہ آیا ہے پیسے حرام کے ہیں۔ نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لو میرے دوست۔ اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، لیکن اب چونکہ برائی ہے بڑھتے بڑھتے ایسے پہنچ گئی کہ اب یہ برائی رہے گی۔ اے میری بیٹیوں، میری بہنوں، اپنے سینوں پہ چادر ڈال دو خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اب نیا سٹائل نکلا چادر دوپٹہ ادھر مارتے ہیں، اس طرح ادھر وہ نیچے رل رہا ہوتا ہے۔ ایسے نہیں رہنا میرے دوستو، یہ تھوڑے دن کی بات ہے۔ ایام معدودات، ہر چیز تھوڑے دن کی ہے۔ مال تھوڑے دن کا، عہدے تھوڑے دن کے، زندگی تھوڑے دن کی، غربت تھوڑے دن کی، بیماری تھوڑے دن کی، ختم ہونا ہے، سب ختم ہو جائے گا۔ جو اکثر لوگ آ کے شکایتیں کرتے ہیں نا کہ جی نماز میں دھیان نہیں جمتا، بس نماز شروع کرتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں تو ایک دم پتہ نہیں کیا کیا خیرات آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیا کرے اس کا۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، بھائیو، بزرگوں، برخورداروں اور بزرگ مسکرات، رمضان آنے والا ہے، رمضان آ رہا ہے، شروع ہو رہا ہے، اور رمضان کا یہ جو سپیڈ ہے وقت کی، یہ پکی بات ہے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، اس میں دوسری کوئی رائے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے نزدیک سال مہینے بن جائیں گے، مہینے دن بن جائیں گے، دن گھنٹے بن جائیں گے۔ یہ بالکل قیامت کا قرب ہے، اور قیامت آئی کہ آئی، بند کرو اس کو، کھڑکی بند کرو، قیامت آئی کہ بند کرو۔ کہ میں آپ کو پورے یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، قیامت آئی کہ آئی۔ دو دن باتیں میں نے کہی تو وہ باتیں پوری ہو گئی۔ میں نے کہا جی یہ 3-4 مہینے پہلے میں نے کہا جی یہ آپ جو کچھ کر رہے ہیں بس آپ فکر نہ کریں، تھوڑے دن کی بات ہے، آپ کا کام ہو جائے گا، پکڑ آ جائے گی آپ۔ اللہ تو بڑا ولی اللہ۔ تو 2-3 مہینے گزرے، بس تہس نہس مچ گیا، تہس نہس مچ گیا۔ تو یار واقعی مجھے کہنے لگے یار واہ، یہ تو آپ تو واقعی ولی اللہ آدمی ہیں، جو آپ نے کہا تھا وہی ہو گیا۔ میں کہ میں ولی اللہ نہیں بھائی، جو آپ کر رہے تھے نظر آ رہا، جس شاخ پہ بیٹھے تھے اسی کو کاٹ رہے تھے تو گرنا ہی تھا۔ تو کسی نے دیکھ کے کوئی کہے، اگر شاخ پہ بیٹھا کوئی کہے بھائی نا آپ کاٹ رہے ہیں آپ گر جائیں گے، وہ کہ چل تو بڑا ولی اللہ ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد جب شاخ جب کٹ جائے تو گر جائیں تو وہ کہ یار تو ولی اللہ سے، ولی اللہ کیا ہو، نظارہ جو آپ تم کر رہے ہو اس کو نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ ایک آدمی ایکسرسائز کر ہی نہیں رہا، نہ 2 قدم چلتا ہے، نہ پیچھے میرے دوست ہے، اس کو میں نے کہا اچھا وہ کھائی جاتا ہے اور اسے کوئی پیدل چلیے 2 قدم نہیں چل سکتا۔ میں نے اسے کہا میں کہا آپ تیاری کریں، کہتے کس چیز کی؟ میں کہا موت کی۔ آپ فٹافٹ جانے والے ہیں، ابھی تھوڑے دنوں میں آپ کو شوگر بھی ہو جانی ہے، آپ کو ہارٹ کا مسئلہ بھی ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں، اور 5-7-8 مہینے پہلے کل اس نے سارے ٹیسٹ کرائے تو سارے اب نارمل ٹیسٹ، شوگر بھی ہو گئی، ہارٹ کا بھی مسئلہ بن گیا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھیک ہوتے ولی آدمی ہیں۔ بھائی ولی نہیں، یہ جو تم کر رہے ہو نتیجہ اس کا نکلے گا۔ کوئی اگر کہے کہ یہ نکلے، وہ کہیں یار ولی نہیں، یہ دیکھ کر
یہ جس نافرمانی کی زندگی گزار رہے ہو، اس کا نتیجہ دنیا آخرت کی ناکامی ہے، ناکامی ہے۔ اور اگر فرما برداری کی زندگی گزار رہے ہو تو دنیا آخرت کی کامیابی کی نشانی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجنا ہے نا، یاد رکھو، جسے جنت میں جانا ہے اس کو یہی پتہ چل جائے گا کہ جنت یہ جنتی آدمی ہے۔ کیوں پتہ چل جائے گا؟ اس لیے پتہ چل جائے گا کہ اس نے نافرمانی والے کام میں ہاتھ ڈالنا ہی نہیں۔ آپ لاکھ اس کی منتیں کر لیں، نہیں۔ وہ ایک میرا دوست ہے، وہ کسی کے گھر میں گیا تو وہ جو جس کے گھر میں گیا تو وہ سود کا کام کرتے ہیں، سود ہی، بس سود ہی کھاتے ہیں، سود۔ تو اس نے کہا آپ بڑے اچھے کریلے گوشت پکے ہوئے کھائیں گے؟ انہوں نے کہا میرا تو روزہ ہے، اللہ اس کا روزہ نہیں تھا، اس نے میرا روزہ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ شام کو کہیں ان سے ملاقات ہوئی کہ تو ابھی افطاری میں 2 گھنٹے پڑے تھے، یہ گھنٹہ پڑا تھا، تو انہوں نے دیکھا بیٹھے چاٹ کھا رہے تھے۔ انہیں کہا تو سانو کہہ رہے ہیں تیرا روزہ ہے، ایتھے تو چاٹ اڑا رہے ہیں، اے کی چکر؟ انہیں کہا بھائی میرا اللہ کی نافرمانی والا مال کھانے سے روزہ ہے، اور یہ روزہ میرا موت تک کا ہے، یہ نہیں میں کھولنا، کہ میں نے اپنے اندر وہ نافرمانی والا مال جانے سے روزہ رکھا ہوا ہے، وہ نہیں کھانا میں پکا روزہ۔ تو یہ جو کر رہے ہو اس کا نتیجہ نکل رہا ہے، یہ سامنے ہے۔ جو آدمی ایک آدمی شیطان ایسی مت مارتا ہے، قرآن کہتا ہے جس نے سود کا کام کیا، جس نے سود کا کام کیا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کے باولا کر دیا۔ باولا پتہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے بتایا، اگلے نئے پارٹی میں باولا، باولے کتے ہوتے تھے پہلے، باولے کتے تھے۔ وہ باولے کتے کیا کرتے تھے کہ جس بندے کو کاٹ لیتے تھے نا، وہ باولے، وہ آگے لوگوں کو کاٹتا پھرتا تھا، بندہ کاٹ لیتا تھا اور جس کو کاٹتا تھا اس کو بھی باولا کر دیتا تھا۔ تو اللہ نے مثال کیا دی ہے؟ اللہ کی مثال، اللہ کہتے ہیں شیطان ایسے جس نے سود کھایا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے شیطان نے اس کو چھو کے باولا کر دیا، یہ چکر کھاتا پھر رہا ہے، اس کو کاٹتا ہے، وہ کر رہی، جو سمجھ نہیں آ رہی بات۔ یہ میں اپنے آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، جو لوگ سود کا کام کرنے والے ہیں، آپ لاکھ ان سے خیر کی بات کریں، وہ سنتے ہی، وہ یار تسی پٹھی گلاں کر دے، ہر وقت کڑو دے کوئی گل۔ اور ایک اور شیطان نے دھوکہ دیا، یہ بھی سن لو، ایک شیطان نے دھوکہ یہ دیا ہے کہ حرام مال کماؤ اور خوب صدقہ کرو، گھر کے باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، روزہ افطار کرنے کے لیے لائن لگی ہے، اور جناب ڈبے بانٹ رہے ٹھگاٹک، او 1000 ڈبہ دو، 1000 ڈبہ لو، اور کرا رہے ہیں جوا، کاروبار جوا ہے۔ کیا کاروبار کرتے ہیں؟ بک ہے میری، بک کرتے ہیں، بانٹو جس مرضی ڈبے، کھلاؤ جو مرضی کرو، ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ حرام کھانے والا، حرام کمانے والا جتنی مرضی عبادت کر لے، جو مرضی ہے کر لے، روز عمرہ کرے، یہ بڑا عمرہ بڑا نہیں بڑا ہے، دیکھتے رہے عمرہ، ہر بندہ کہ عمرے دے مبارک عمرے، کوئی فائدہ نہیں عمرے بیکار، کام کرتے ہو تو ملتا ہے نا کہ ایک آدمی نے پیسے 7 لاکھ روپے رشوت لی، ایک کام کرنے کی 7 لاکھ رشوت لی، تو رشوت لے کے اسے کہا پرسوں کام کر دے گا، پرسوں کر دیں گا، تو آج عمرے چلا گئے، وہ عمرے پہ چلے گئے 7 لاکھ، اسے ابھی 10-12 دن پہلے کی بات، نہیں مجھے کہنا عمرے سے عمرہ کر کے یہاں بیٹھے کھجورے کھا رہے، بس جی عمرہ کر کے
اللہ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ کچھ کہہ رہا ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، بولے ہو گئے، بولے پاگل۔ اللہ کہہ رہے ہیں یہ میرے گھر پہ آیا ہے، حج کرنے کے لیے آیا ہے، میرا خانہ کعبہ کا غلاف کھینچ کے رو رو کے چیخ کے مجھ سے دعائیں مانگ رہا ہے، میں اس کی ایک بھی نہیں سن رہا۔ خانہ کعبہ میں اس کی دعائیں مانگ رہا ہے، ملتزم سے چمٹا ہوا ہے، حالانکہ مقام ملتزم پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جو خانہ کعبہ کے اندر 11 جگہ ہیں جہاں دعا قبول ہوتی ہے، ان میں سے ایک باب ملتزم ہے۔ باب ملتزم پہ ہاتھ رکھ کے دعائیں مانگ رہا، رو رہا، اللہ کہتا ہے میں نہیں کو سن رہا اس کی بات، چلو۔ کیوں؟ جس پیسے سے یہ آیا ہے پیسے حرام کے ہیں، اس پیسوں کا لباس پہننا ہے وہ لباس حرام کا ہے، لہذا حرام والے کا میں۔ اور یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو، جو حرام کما رہا کے صدقہ کر رہا ہے اس کو صدقہ کرنے کی نیت نہ کرے ورنہ الٹا گناہ ہے۔ حرام کا صدقہ کرنے کا گناہ الٹا ہے کہ میں نیکی کا کام کر رہا ہوں۔ عقل، یہ رمضان کا مہینہ آیا تھا عقل کرنے کے لیے۔ میں نے رات، خدا کی قسم، ایک خاتون مجھے فون کرتی ہے اکثر کہ جی یہ مسئلہ بتا دیں بھائی جان، حضرت صاحب یہ مسئلہ، حضرت صاحب وہ مسئلہ۔ تو رات میں نے ایسے پتہ نہیں، میں بیان کر کے جا رہا، مجھے ایک دم پتہ کیوں خیال آیا کہ یہ روز مسئلے پوچھتی ہے بیوی، پتہ نہیں کون ہے وہ۔ تو میں نے ایسے اس کو فون کیا کہ میں تو بتاؤں کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو میں نے اس کو فون کیا، میں کہا بی بی آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ جاگ رہی ہیں؟ 2:30 بجے کا ٹائم ہے، جی میں جاگ رہی ہوں۔ میں نے کہا آج کا پتہ آج لیلۃ القدر ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہ میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ آپ کا فون آیا تو میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ حدی کر رہے تھے، حدی تاک رات لیلۃ القدر تو چلو بات کی بات ہے، وہ تو میرا خیال ہے کہ کل لیلۃ القدر تھی، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کل لیلۃ القدر تھی، کیونکہ ڈرامہ دیکھ رہے۔ اب بتاؤ، میرا فون ادھر ہی بند ہو گیا، میں کو ایسی متوجہ ہے کہ تاک رات میں ڈرامہ دیکھ رہے۔ اللہ نے مت مار دی۔ حالانکہ رمضان جس نے رمضان میں 6 کام کیے ہیں نا، وہ رمضان روزے کا مطلب ہے چیزیں چھوڑ دینا، چھوڑنے کا دن ہو رہا، کرنے کے لیے نہیں تھا، چھوڑنے کے لیے تھا۔ کل رات میں وہاں خالد مسجد میں بیان کرتا ہوں، تاک راتوں میں، ہر تاک رات میں وہاں 1 بجے سے لے کے 2 بجے تک بیان کرتا ہوں خالد مسجد میں، کیلری گراؤنڈ، تو ہر تاک رات میں 21، 23، 25، 27، 29 سب ہر تاک۔ تو کل میں وہاں بیان کر رہا تھا، تو میں کہا میرے پاس آ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی آج لیلۃ القدر ہے، تاک رات ہے، تو کون سی تسبیح پڑھنی ہے، کون سا ورد کرنا ہے، کون سے کیا ایسا عمل کرے گی؟ میرے پاس پوچھتے ہیں کوئی عمل نہیں کرنا، چھوڑ دو، کوئی عمل مت کرو، کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کہتے جی پھر؟ لیکن چھوڑ دو بس۔ کیا چھوڑ دو؟ میں کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ جو جھوٹ بولنا چھوڑ دے آج کے دن یہ فیصلہ کر لے میں نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آج 23واں روزہ ہے، میں نے فیصلہ کر لیا آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا۔ اس نے جو عمل کیا ہے، غور سے سن لو یہ بات، اس نے جھوٹ نہ بولنے کی نیت کر کے جو اجر کمایا ہے، یہ 1,00,000 قرآن پاک پڑھ کے وہ اجر نہیں ملے گا جو اس کو چھوڑنے سے ملے گا۔ چھوڑ دو۔ کرنا آسان ہے، چھوڑنا مشکل ہے۔ اللہ نے ساری جگہ میں ایک ہی بات کہی ہے کہ تمہیں روزے دیے تھے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہیں دیے تھے کہ تم چھوڑنے والے بن جاؤ، نافرمانی چھوڑ دو،
جھوٹ بولنا چھوڑ دو، کیونکہ جھوٹ بولنے والا دنیا میں عزت نہیں پا سکتا بھائیو، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں کہ اس وقت رات کے 3 بجے ہیں، تو یہ اس طرح یہ 3 نہیں بجے، اس طرح جھوٹا آدمی دنیا میں عزت پا جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا۔ دنیا میں نہیں پائے گا، آخر میں پالے گا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، نمبر 1۔ نمبر 2، غیبت کرنا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو۔ رمضان میں یہ سیکھ لو، غیبت کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرنا، اور وہ برائیاں کرنا جو اس میں ہیں، جو اس میں ہیں۔ ایک آدمی جوا کھیلتا ہے تو اس کو یہ جا کے کہتا ہے کہ پاجی جو آ رہی ہے جوا کھیل رہے، یہ غیبت ہے۔ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا کہ غیبت چھوڑ، غیبت 100 دفعہ گناہ، 100 دفعہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے، اور ہم اسے گناہ سمجھتے ہیں۔ شراب پینے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کو گناہ سمجھتے ہیں، اس کو تو گناہ نہیں سمجھتے۔ یہ تو ایک مشغلہ ہے، مشغلہ۔ جہاں 2-3 لوگ، 2-3 بندے، عورتیں بیٹھیں گے، کسی نہ کسی کی برائی، اس لیے کہ اس کا پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ غیبت، چپ کر جاؤ، چپ، اپنی زبان کو تالا لگاؤ، زبان کو لگام دو۔ نمبر 2 غیبت۔ نمبر 3 چغلی، چغلی، لڑائی کرانا، پیچھے اس کے بارے میں باتیں کر کے ان کی آپس میں جا کے کہنا جی تھوڑے بارے میں جناب گلا کرتا، میں تو بڑا وقت چڑھے سی ہوتے اس وقت میں نے بڑا ایسے مگر میں چپ کر گیا، میں کہ میں دل کرتا سی میں 2 لا دیں مگر، یعنی اس کو اس بات پہ تیار کرنا کہ تو پکڑ لے اس کو، اسے کہتے ہیں چغلی کرنا، اس کی برائی اس کو، اس کی۔ اور یہ گناہ کبیرہ ہے، چھوٹا نہیں، کبیرہ گناہ، اور کری جاتے۔ رمضان کا مطلب تھا یہ چھوڑ دو، چھوڑ دو تسبیحاں، سوم صلاتاں تے ورد وظیفے، ایک کڑیاں دی کھیڈ۔ سوم، نماز پڑھنا کیا مشکل ہے؟ تسبیح کرنا کیا مشکل ہے؟ کرو اللہ اللہ کرو، یہ چھوڑ کے کرو ایک تسبیح، جھوٹ بولنا چھوڑ کے کرو ایک تسبیح، غیبت کرنے چھوڑ کے ایک تسبیح کرو، چولی چھوڑو ایک تسبیح کرو، وہ ایک تسبیح کام بنا دے گی، وہ تسبیح اللہ سے ملا دے گی، وہ ذکر اللہ سے ملا دے گی۔ یاد رکھو جو غیبت کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو چغلی کھاتا ہے، اس سے اللہ ذکر کی توفیق ہی چھین لیتے ہیں۔ یہ قرآن شریف پڑھ ہی نہیں سکتا، جاؤ اس سے نہیں پڑھا جاتا، گناہوں کی نہ ہو۔ یہ مہینہ تو تھا یہ گناہ چھوڑنے کی، پریکٹس کرنے کا، یہ چھوڑنا ہے۔ نمبر 3۔ نمبر 4، 6 چیزیں میں آپ کو بتا دوں، یہ 6 چیزیں آج نیت کر لو، ابھی روزے پڑے ہیں 5-6، آج نیت کر لو کہ ہم نے یہ چھوڑنے کی مشق کرنی ہے، سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے۔ آپ وظیفے پوچھ رہے ہیں آگے، وظیفہ یہ بتا رہا ہوں، وظیفہ جھوٹ، غیبت، چغلی، خیانت، کسی کا مال ہڑپ کر لے کے مکر گئے، اور بھری پڑی ہے دنیا ان سے، مال لے کے مکر گئے، آگے اسے تعویلیں ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں میں نے دیتا ہی نہیں، میں نے نقصان ہو گیا سی، میں نے کر لیا سی، میں نے ادھر دیتا سی، مال میں خیانت کر گیا۔ ایک آدمی کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یار یہ کیسا آدمی ہے؟ تو کسی نے کہا، جواب دیا کہ بہت زبردست آدمی، بہت اعلیٰ، بہت اچھا، بہترین۔ مگر تمہیں کیسے پتا ہے یہ بہترین آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی راتوں کو دیکھا ہے میں نے، راتوں کو تہجد، لمبی تہجد پڑھتا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے گھنٹوں روتا ہے۔
تو آپ نے عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کسی کو رات کو تہجد میں اللہ کے سامنے روتا ہوا دیکھ کر اس دھوکے میں نہ پڑنا کہ یہ اللہ کا ولی آدمی ہے۔ اللہ کے ولی کی نشانی تمہیں میں بتاتا ہوں، اللہ کا ولی وہ ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے۔ چھوڑ تہجدیں نہیں چاہیے، تیری تہجد کسی کام کی نہیں۔ اگر یہ خیانت کر رہے ہو تو پڑھ تہجد جتنی مرضی، صاف حدیث میں لکھا ہے، صاف حدیث میں لکھا ہے دلوں کو صاف کرو، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت ختم کر دو خدا کے لیے، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ خیال نمبر 4 سے خیال۔ نمبر 5 آنکھوں کی حفاظت کرو، نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لو میرے دوستو۔ اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، لیکن اب چونکہ برائی ہے بڑھتے بڑھتے ایسے پہنچ گئی کہ اب یہ برائی رہ نہیں گئی۔ میں نے کہا وہ ٹک ٹاک لڑکی کی تصویر جو ذرا جس نے شیطان نے دھوکہ دیا نا، وہ لڑکی کو کیا سوچ کے دیکھتا ہے کہ یار کیا اللہ نے کیا خوبصورت بنائی ہے، واہ 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 واہ، مزے آ گئے۔ اب تو اللہ کی قدرت دیکھ رہے ہیں، سبحان۔ یہ شیطان ایسا دھوکہ دیتا ہے کہ تو نیت اپنے سے کر، کہہ دو ایمان والوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے، کہہ دو ایمان والیوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھے۔ اوے میری بیٹیوں میری بہنوں، اپنے سینوں پہ چادریں ڈال لو خدا کے لیے، خدا کے لیے۔ اب نیا اسٹائل نکلا چادر کو دوپٹہ ادھر مارتی ہیں اس طرف رکھ کے، ادھر وہ نیچے رلا ہوتا ہے۔ اوے کس کو دھوکہ دے رہے ہو، اوے میری بچیوں بہنوں، یہ کس کو دھوکہ دے رہی ہے؟ ان قریب کھل جائے گی ساری بات۔ بے حیا کو اللہ معاف نہیں کرتا، یاد رکھنا، بے حیا کو معاف نہیں کیا جاتا، بے حیا کی معافی اللہ سورٹی کی معافی مانگو۔ سمجھیں گے پہلے ایک زمانہ تھا، یقین کرو، تھوڑا آپ میں جو بڑی عمر کے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتا ہے، وہ زمانہ تھا کہ یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ لڑکی کا سر ننگا ہے۔ جس لڑکی کا سر ننگا دیکھتے تھے، بال کھلے ہوئے دیکھتے تھے تو کہتے تھے اس پہ کوئی آفت آ گئی ہے، کوئی مر گیا اس کا کہ سر کھلا ہے۔ اب ایک لڑکی مجھے کہتی ہے حضرت صاحب دعا کرے میں سر کور کر لوں، دوپٹہ سر پہ کر لوں، اس کے لیے دعا کرے، میں نہیں کر سکتی۔ اب تو دوپٹے سے نکل ہی گئے، نکل دوپٹے ختم ہوئے، اب تو ٹی شرٹیں آ گئی۔ لیکن اللہ نہیں بدلے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اپنی نگاہوں کو ان بے حیائیوں سے بچا لو میرے دوست۔ جس کی نگاہ اٹھ گئی، یاد رکھو یہ باتیں سمجھ لو غور سے، جس کی نگاہ اٹھ گئی اس کو ساری دنیا کے ولی مل کے ہدایت نہیں دے سکتے۔ جس مرضی ولی کے پاس چلے جاؤ، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اور جس کی نگاہ جھک گئی، جس کی نگاہ جھک گئی اس کو ساری دنیا کے شیطان مل کے گمراہ نہیں کر سکتے، جو مرضی کر، یہ ہدایت پر ہے۔ لیکن اس کی کیسے ہٹیں؟ مجھے یاد ہے جب میں تبلیغ میں لگا تھا تو میری بیٹی پڑھتی تھی سکول میں، چھوٹی تھی، 5-6 سال کی، وہ سکول میں پڑھتی تھی تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ بلاتے ہیں۔ اب تو پیرنٹ بھاگتے بھی ہیں، اب ماما اور بابا کی ریس ہو رہی ہے، ہوتی میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہنے ہوئے دستان، برائی بھی سمجھے دو زمانہ دیکھ رہے ہو، 26 سال کی ماں بھاگ رہی ہے، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہی، میں بیلام جیت گئی۔ جو یہ بات کہی وہ ریجیکٹ مولوی ہے، ریجیکٹ دوپٹے انہیں اتار کے پھر بھاگ رہی ہیں، خامد بھی بھاگ رہی ہیں۔
تھوڑے دن صبر کرو، انتظار کرو، لگ جائے گا پتا، سب پتہ ہے کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا، پتہ سارا ہی ہے، پتہ سارا ہے۔ لیکن ماحول نے تباہ کر دیا۔ یہ رمضان کا مہینہ تھا اپنے نگاہوں کی حفاظت کرنے کی، مشق کرنے کا۔ تو میں نے اس سے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ گیا تو وہ ایک لڑکی سامنے جو میں سے ٹیچر میٹنگ کر رہی، تو میں نیچے منہ کر کے بیٹھا رہا، تو کبھی بیچ میں آنکھ اٹھ بھی جائے کبھی نیچے، تو میں جا کے مولانا احسان صاحب سے کہا، میں کہ جی اب یہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگیں، یہ لڑکیاں سامنے آتی ہیں، بورڈ کیا ان کا کیا کریں، اسے کیسے بچا جائے؟ انہوں نے کہا بیٹا یہ تو مشق کرنی پڑے گی، اگر تو آخر اچیو کرنی ہے نا، جنت میں جانا ہے، تو پھر یہ مشق کرنے، اس کی محنت کریں۔ دنیا محنت کی جگہ بیٹا، یہ محنت ہے، یہاں وہ کرنا جو اللہ کہہ رہا ہے، دل پہ نہیں چلنا، اللہ کی ماننی ہے بات، اللہ جو کہے وہ بس۔ جس چیز سے اللہ نے منع کیا اس سے منع ہونا سیکھ لو، سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، اللہ نے جو حدیں بنائی ہیں ان حدوں کے قریب بھی نہ جاؤ، ان حدوں کے قریب نہ جاؤ۔ نگاہوں کو بچا لو تو بس سارا کام ہو گیا۔ نگاہوں کو نہ بچائے، جو اکثر لوگ آ کے شکایتیں کرتے ہیں نا کہ جی نماز میں دھیان نہیں جمتا، بس نماز شروع کرتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں تو ایک دم پتہ نہیں کیا کیا خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کیا کرے اس کا۔ ان کو اگر کہو کہ آپ نظروں کی حفاظت نہیں کرتے، اگر نظروں کی حفاظت کریں تو یہ خیالات نہیں آئیں گے، وہ کہتے ہیں یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ تو معاشرے میں ایک آواز لگ رہی ہے کہ مرد اور عورت دونوں مل کے کام کریں، آدھے ہوں، بس آدھے اسمبلی میں آدھی عورتیں ہوں۔ ابھی پاکستان میں 21% ہوئی ہیں، 21% عورتیں ہیں، باقی 79% بندے ہیں۔ یہ بڑی ناانصافی والی بات ہے، 50% ہونا چاہیے پورا۔ اور اگلی نسل سب تباہ ہو رہی ہے۔ اب کسی کو یہ بات سمجھاؤ گا یار میرے مولوی صاحب ایک تو کہیں نہ رہے، چھوٹے چھوٹے دماغ میں اندر گند پر ہے۔ کسی اور ایک عورت کو میں نے کہا، وہ اس نے سلیو لیس پہنے تھے، تو میں نے اسے کہا بیٹا تھوڑا سا کچھ لباس، انہوں نے کہا جی آپ اپنی نظروں کی حفاظت کریں، سمپل، آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہائے ہم نے مر جانا ہے میرے دوستو، تھوڑے دنوں میں مر جانا ہے، مرتے ہی کھل جائے گی بات، خدا کی قسم، مرتے آنکھ بند ہوتے ہی اگلا جہاں کھل جائے گا، اوئے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو سب کچھ جو کہتے تھے وہی ہو گیا۔ میں تو کہتی تھی کہ ختم ہو گیا سب کچھ، میں تو کہتا تھا کہ یہ سب ایسے ہی مولوی لگے ہوئے ہیں، یہ تو کھل گیا آگے، وہ آگے لینے کے لیے چلو جی بتاؤ پالنے والا کون تھا، بتا کس کے طریقے پہ زندگی گزار کے آئی ہے، کس کے طریقے بتا، نہیں دیا جانا جواب، نہیں دیا جانا۔ میں یہ سوچ رہا تھا، یقین کرو کہ اس وقت دنیا میں اب ٹرمپ صاحب دامن برکاتہ اس وقت ایک دنیا میں ہے، اس کے سامنے، ٹرمپ کے سامنے جا کے بھی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں یار، یہ کیا ہے، کسی کی ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ ٹرمپ کو چھوڑے، یہاں کسی منسٹر کے سامنے جا کے کوئی بتا کہہ سکتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ، غلط کر رہے ہیں آپ، کہہ سکتے ہیں؟ کسی ایس ایچ او کے سامنے کہہ کے دکھاؤ کہ آپ کیا کر رہے ہو، اللہ کے سامنے کہہ دو گے؟ جہاں نبی کانپ رہے ہوں گے، ایس ایچ او کے سامنے کہہ نہیں سکتے، اللہ کو کہہ دو گے کہ جی کوئی گل نہیں، غلط سی ہے، کیا خیال ہے؟
یہ نہیں ہو سکنا بھائی جان. اللہ کے سامنے یہ نہیں جواب دیا جانا. وہاں یہ تھوڑی ہونا کہ یہ سنتے ہیں آپ کی بات. کیونکہ وہاں تو شیشہ بند کرو, ضرورت نہیں پڑتی, پھر کیا کرو گے؟ اور ان قریب لمبا نہیں جانے والے. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا سیکھ لو اس رمضان کے مہینے میں. اور آخری چھٹی بات کیا ہے؟ چھٹی بات یہ ہے کہ حلال کماؤ اور حلال کھاؤ. بس کسی نے کہا تھا نا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں, یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں. آپ میں تجھے ایسا عمل بتاتا ہوں تیری ہر دعا پوری ہو جائے گی. اس نے ضرور بتا دیں. آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا حرام کھانا چھوڑ دو تیری ہر دعا پوری ہوگی. یہ جو حرام کے لقمے ایک لقمہ حرام کا کھا رہے ہیں نا, یہ پتہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک لقمہ حرام کا, یہ مشین ہے, انسان مشین ہے. مشین کے اندر جو را مٹیریل ڈالتے ہیں وہی پروڈکٹ بن کے نکلتی ہے. حرام کھانے والے کے اندر سے کبھی خیر کا کام نہیں نکل سکتا. یاد رکھنا, حرام کھانے والے نے حرام ہی کرنا ہے. یاد رکھنا, اس کی دنیا دل کی ویران ہوئی. یہ لاش ہے, انسان نہیں ہے. حرام کھانے والا دنیا میں ایک لاش ہے, لاش. لیکن سمجھ کوئی نہیں رہا اس بات کا. اور کوئی کسی سے سبق نہیں لے رہا. لیتا سبق کوئی روز دیکھ رہا کہ نہیں. وہ کہتے ہیں ہاں جی بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے چلے گئے, بڑے بڑے فرعون آئے, بڑے بڑے چلے گئے, اور خود بھی فرعون بن کے بیٹھا ہوا. کتنی دیر لگی تھی مشرف کو؟ کیا خیال ہے کہ کیا تھا وہ, کیا کہتا تھا کہ او میں یہ کر دوں گا. باجوہ صاحب پڑھے ہیں سلطان میں؟ کدھر گئے؟ کدھر گئی استادیاں؟ دھوکہ. لیکن جو نیا بیٹھے گا وہ بھی وہی کرے گا. اس نے میں اینج ہی رہنا. ایسے نہیں رہنا میرے دوستو. یہ تھوڑے دن کی بات ہے. ایام معدودات. ہر چیز تھوڑے دن کی ہے. مال تھوڑے دن کا, عہدے تھوڑے دن کے, زندگی تھوڑے دن کی, غربت تھوڑے دن کی, بیماری تھوڑے دن کی. ختم ہونا ہے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. تلک الایام نداولها بین الناس. کبھی اوپر کبھی نیچے, کبھی مال آ گیا, کبھی خوشی ہو گئی, کبھی نقصان ہو گیا, کبھی فائدہ ہو گیا, کبھی کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے جو حال اللہ بھیجتا ہے, کسی کو مال دیا بہت زیادہ, تو مال لے کے اکڑے ہے. اس میں کہ میرے باپ کا مال ہے, میں وہ کہتے تیرے پڑھا نے بڑی محنت کی تھی, تیرے پڑھا نے انج کیتا, تیرے پڑھا نے انج کیتا. کیا کہ تیرے پڑھا نے غلط تو فیصلے کرتا تھا, رسیدے کر دیتا تھا. بے وقوف, تو کہہ رہا میں نے مال کما سکتا کوئی؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کسی کو زیادہ کسی کو کم دیا ہے, اللہ نے بانٹا ہے. وہ مال پہ ہی تکبر کر لیا میرے پاس مال. وہ لوگوں کو چھوٹا چھوٹا سمجھتا ہے. آج جی اکثر میں نے بڑے بڑے جو مال والے دیکھے نا, وہ آج ہیں حضرت صاحب, جناب علی تابع اور جو ہی اندر گئے بکواس کر رہا ہے, تمیز آدمی رہتا ہے. دل کے اندر نفرتیں چھپی ہیں, اندر تکبر چھپے ہوئے. کسی کوئی بہت پڑھا لکھا ہے, وہ پڑھے لکھے کے چکر میں پڑھا تھا کہ سیکٹری صاحب نے, فلانا صاحب نے, وہ کیا بنا ہے. اللہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ امتحان ہے. مال والے کا امتحان, غربت کا امتحان, عقل کا امتحان, عہدوں کا امتحان. اس کے اندر رہ کے جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کر کے دکھاؤ. بس اتنی ساری بات. جو حلال کھانا سیکھ لے گا, حلال کھانا سیکھ لے گا, حلال کھانا سیکھ لے گا. ایک آدمی نے کسی کو کہا, اللہ والے تھے بزرگ, انہوں نے کہا کہ تمہیں کھانے کی کتنی سنتیں آتی ہیں؟ اس نے کہا جی آتی ہیں. انہوں نے کہا کیا سنت ہے؟ انہوں نے کہا جی کھانا ہاتھ دھو کے کھانا چاہیے, دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, پلیٹ میں اپنی طرف سے کھانا چاہیے, بسم اللہ پڑھ کے کھانا چاہیے, ہر لقمے میں شکر ادا کرنا چاہیے. جب کھانا کھا چکے تو ہاتھ دھونے چاہیے, کھانے کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے.
یہی سنت اور کیا؟ تمہیں تو یہ پتہ نہیں کھانے کی سنت کیا ہے، تمہیں تو کسی بات کا پتہ ہی نہیں، یہی سنت۔ کھانے کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ حلال کھانا چاہیے، تو جیسے مرضی کھا لو، حلال کھانا ہے، یہ سنت ہے، تمہیں پتہ نہیں حلال۔ یہ 6 باتیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں، یہ 6 باتیں جو چھوڑ دے گا اپنی زندگی سے، پھر صرف فرض پورا کر لو، فرض نماز پڑھو، فرض روزے رکھو، فرض حج کرو اور فرض زکوٰۃ دو، بس نہ کوئی تسبیح پڑھو، نہ کوئی درود پڑھو، نہ درود کچھ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ یہ نہ پڑھو، یہ نہیں میں کہہ رہا، میں کہہ رہا ہوں یہ نہ بھی پڑھو گے، نہ کر، یہ نہ بھی پڑھو گے، یہ نہ بھی پڑھو گے، لیکن یہ کام چھوڑ دو گے، فرض پورے کر لو گے، یہ چھوڑ دو گے، سب سے بڑے ولی بن جاؤ گے، یاد رکھنا۔ پھر اگر یہ کام چھوڑ دو گے نا، یہ کام چھوڑ دو گے تو اللہ قرآن پڑھنے کی توفیق بھی دے دے گا، اللہ درود پڑھنے کی توفیق بھی دے دے گا، اللہ ذکر کرنے کی توفیق، پھر تمہارا دل اور لگنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ باقی جو طاقتیں 3 آ رہی ہیں، 3 طاقتیں آ رہی ہیں، اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ ان طاقتوں کو مسجدوں میں ہی گزارو۔ وہ ایک مولوی صاحب کو میں نے سنانا کہا کہ سنت یہ ہے کہ ہر نفلی عبادت حضور گھر میں کرتے تھے، گھر میں کریں گے بھائی، وہ حضور کی سنت اپنے سر ماتھے پہ، مگر ہم میں سے کوئی ایسا ولی ہے جو گھر پہ جا کے صحیح عبادت کر لے؟ ہیں؟ ایک گھر گیا ہے، قرآن کھول لیں، قرآن کھول دیں نہ سوئے میں، 4 نفل پڑھنے، نفل پڑھتے سو جائے گا۔ وہ ایک ماحول فضا میں بیٹھا ہوگا، لوگ مسجدوں فضائیں، مسجدوں میں تعمیراتوں میں فضائیں بناؤ۔ یہ میں نے جو کہا نا خالد مسجدی قبلی گراؤنڈ سے آتی ہے، اب آنا سب کل جو طاق رات، آج تو نہیں، کل طاق رات آنے پھر کیسی فضا بنی ہوئی ہوتی ہے، اس فضا میں ہو جاتے ہیں بھائی، اکیلے ہم نہیں کر سکتے، ہم اتنے بڑے بزرگ نہیں ہیں۔ تو یہ بات آتے ہیں، جا کے گزارو، اللہ سے مانگ کے گزارو، اور اللہ سے یہ توفیق مانگو، یا اللہ میرے اندر سے یہ گندگی نکال دے، یہ جھوٹ نکال دے، یہ غیبت نکال دے، چغلی نکال دے، خیانت نکال دے، یا اللہ مجھے بد نظری نکال دے، اور یا اللہ حرام نکال دے۔ یہ 6 چیزیں، اس کی دعا مانگو، دعا کہ اللہ یہ نکال دے، تو یہ نکل گئی تو بس سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کریں گے؟ آخر دعوانا